میزائل نہیں ہے اس کے پاس، ویلفیئر کے لیے یہاں نہیں پہنچا، بلکہ کس کے ذریعے سے پہنچا؟ اپنے ایمان کے ذریعے سے پہنچا۔ اور جب اسے پوچھا گیا کہ تمہاری اس کامیابی کا راز کس کے اندر ہے، کہا پیروی ولی فقیر کے اندر ہے۔ جب آپ اس بلبلے کے ساتھ، اس جوش کے ساتھ لبیک یا حسین کہتے ہیں، میں ایک جملہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ عزیزان، حسین کو دو پیاسے تھے، تشنا حسین کی دو پیاسے تھے، ایک پانی کی پیاس اور ایک لبیک کی پیاس تھی۔ پانی کی بھی پیاس تھی، لبیک کی بھی پیاس تھی، لیکن تشنا آپ نے پانی نہیں مانگا، تشنا ضرور کا پانی نہیں مانگا، لیکن جب تنہا ہو گیا لبیک مانگی اس نے کربلا میں کھڑے ہو کر ندا دے کر استغاثہ کیا، ہے کوئی جو میری آواز پر لبیک کہے، حال میں ناز کرے کہ ہم ہوگا۔ اس طرح سے لبیک کہو کہ حسین کی لبیک کی پیاس بھول جائے۔ اپنی روح اور دل کے ساتھ، اپنے تن و جان کے ساتھ اپنے مولا کو لبیک کہو۔ حسین سن رہے ہیں لبیک لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ کاش ہم سب کربلا میں ہوتے، کاش آپ کربلا میں ہوتے۔ جب پیاسا پانی کا پیاسا نہر فرات کے کنارے کھڑے ہو کر پانی کو نہیں دیکھ رہا تھا، حسرت بھری جگہ سے پانی پہ نہیں ڈال رہا تھا۔ آپ نامے میں پڑھتے ہیں بطر الموتور، السلام علیکہ ایھا البطر الموتور۔ کبھی غور کیا ہے بطر الموتور پر؟ اے تنہا اے مظلوم غریب جس کا کوئی بھی نہ رہا ہو، جو بالکل تنہا رہ گیا، جب پیاسا بالکل تنہا رہ گیا، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے پھنسا ہوا حسین
رمضان کی شہادت کی ندا سن کر کمر جس کی ٹوٹ گئی، کہاں میری کمر ٹوٹ گئی، اٹھ نہیں سکتا. جب بالکل تنہا رہ گیا، جب بالکل تنہا رہ گیا، ابھی کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑاتا ہے. کوئی بھی نظر نہیں آتا، کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا. ایک میدان کے ایک نگاہ دیتا ہے، یا تو ساگر ہے جاؤ. آپ کو بلا رہا تھا، آپ کو بلا رہا تھا. اللہ نے اس سے زمین پر آپ کو پیدا کیا، آج کے زمانے میں پیدا کیا. 1400 سال پہلے بلا رہا تھا، یا تو ساگر ہے جاؤ. میرے شیروں کھڑا ہو، میرے کلیروں کھڑا ہو. تمہارا مولا تنہا ہو گیا، تمہارا مولا تنہا ہو گیا. آواز دی کہاں سو گئے، ایک ایک کا نام لیا. مسلم کہاں ہو، حبیب کہاں ہو، عباس کہاں ہو، اکبر کہاں ہو. ایک تو وہ دیکھتا، میں ایک کو بلاتا تھا، تم سب گھوڑے اڑا جاتے تھے. اور آج مظلومیت و غربت کا یہ عالم ہے، میں سب کو بلا رہا ہوں، کوئی آتا نہیں ہے. کہاں سو گئے؟ گنج شہدا میں چلے گئے، گنج شہدا میں جہاں خود جا کر پرسان حیدرہ کو، اپنے دلیروں کو، اپنے شیروں کو جہاں جا کر سنا دیا تھا، جہاں جا کر مٹا دیا تھا. گنج شہدا وہ کہتا تھا کہ مکتب سے جو بھی لاش آتی اسے وہاں پر جا کر سنا دیتے، اسے وہاں لکھا دیتے. جب مولا تنہا ہو گئے، گنج شہدا میں نہ پہنچے تو ہم میرے شیروں تم یہاں لیتے ہو. تمہارا بیٹا غریب ہو گیا، تنہا ہو گیا، پتر موجود ہو گیا. جواب کیوں نہیں دیتے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ واپس آ کر مکتب میں کھڑے ہو کر ایک نظامی تاریخ سن لے. غریب کا یہ نظام ایک تناسب ہے، اس نے مظلوم بنا رہا ہے. کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. عالم مومن نے بھی سنا، کوئی ہے جو میری ندا پر لبیک کہے، کوئی ہے جو میری عدالت پر لبیک کہے. عالم انصاف کے لیے کو حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے حرم رسول کو بچانے والا، دفاع کرنے والا، دین خدا سے دفاع کرنے والا؟ اے حسین، اے حسین کو دور، اے غریب غربا، اے پیاسا تنہا، اے قتیل لاجواب، جس کو رلا رلا کے مارا گیا. اے حسین آج آ کر دیکھ، اور حسین لبیک کہنے والے موجود ہیں. اے حسین یہ تیری ندائیں اس طرح سفر آئے ہیں، اپنی جانیں لے کر آئے ہیں، اپنی اولاد لے کر آئے ہیں، اپنے آپ کو حاضر کیا ہے. اور حسین تیری کربلا کے لیے آج ان کو بتا، یہ آج اپنی کربلا میں کیا کرے، آج کی کربلا میں کیا کرے. اے حسین اے کافر ایجاد میں سالار، آج یہ دنیا اب پھر حسین ڈھونڈتی ہے، یہ دنیا حسین مانگتی ہے. آج تیرے لبیک کہنے والے آ گئے، آج تو تیرے لبیک کہنے والے آ گئے. جب سید الشہداء بیویوں سے رخصت ہو لیا، بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد، بیویوں سے رخصت ہو کر جب آئے، گھوڑے پر بیٹھنے کی جب باری آئی، رکاب سے پاؤں ڈالا، لگام پہ ہاتھ ڈالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا، کوئی بھی دکھائی نہیں دیا. وہ جو حسین گھوڑے پر بیٹھنے آتے تھے، پڑھ کر آگے کندھا پیش کیا کرتے تھے، وہ جو رکاب تھام لیا کرتے تھے، وہ جو نظامیں تھام لیا کرتے تھے، وہ جو اپنے مولا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ابھی نظر نہیں آ رہے. ایک دفعہ غریب اور غربا نے گھوڑے کی پشت پر جب بیٹھے جا کر نشست کی، دیکھا گھوڑے کو لگائے آگے نہیں چلتا. گھوڑے کو کہا تو بڑا وفادار حیوان ہے، تو بڑا وفادار حیوان ہے، تو صبح سے میرے ساتھ مکتب میں آ رہا ہے، مکتب میں جا رہا ہے، تمہیں لاشیں اٹھا رہا ہے، تمہیں بھی پانی نہیں پیا، تمہیں پیاسا تھکا ہوا ہے. بس آخری دفعہ حسین کو لے جا، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، میں آخری دفعہ
حسین سے دل چھوٹ گئے، حسین دل سے زمین پر آ گئے، اس منظر نے دل چھوڑا دی، بڑا قیامت کا منظر تھا عزیزوں، حسین ہی عبور کر سکتا ہے، کوئی باپ عبور نہیں کر سکتا اس منظر سے۔ کیا منظر تھا، چھوٹی سی بچی ہے، گھوڑے کے ڈالوں سے لپٹی ہوئی ہے، فریادیں کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کر مت جانا، میرے بابا کو لے کر مت جانا، میں شروع سے دیکھ رہی ہوں، جو بھی گیا لوٹ کر نہیں آیا، چچا عباس ایک لوٹ کر نہیں آئے، بھیا اکبر ایک لوٹ کر نہیں آئے، کوئی بھی لوٹ کر نہیں آیا، میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا پیاسا ہے، میرے بابا کو مکتب میں لے کر جانا ہے، خدا پہلے قرآن پہ لے جانا، پانی پلا دینا، کیا میرا بابا پستا ہے، جب میرے بابا کو ہوتا ہے کہ زمین پر ضرور زمین پر جا کر اتارنا، میرے بابا کو ضرور زمین پر جا کر اتارنا۔ حسین نے بچی کو اٹھایا، گلے لگایا، موقع چوما اور کیا فرمایا، میری بیٹی تو اس طرح دکھیا بھیڑ مت کر، اگر تو اس طرح ہوتی رہی حسین مکتب میں نہیں لا سکیں گے، جب رسول اللہ منتظر ہے، بابا علی منتظر ہے، راجا منتظر ہے، بیٹی کو نکالنے میں تیرے رونے کا وقت نہیں آیا، تجھے رونا ہے ضرور رونا، لیکن تیرے رونے کی جگہ بازار ہے، دربار ہے، تجھے زندانوں میں رونا ہے، تجھے ویرانوں میں رونا ہے۔ ایک دفعہ بچی کو لے کر اپنی بہنوں کے سفر کیا، کہا کہ میری بچی کا خیال رکھ لو، جب سونے کا وقت آ جائے اسے اپنے سینے میں سلا لینا، اسے نیند نہیں آتی۔ حسین تمہارا گھوڑے میں بیٹھ جاتے ہیں، ابھی گھوڑے کو گھوڑے لگاتے ہیں، گھوڑا چند قدم چلتا ہے، زینب لیا 2 قدم آگے چلتی ہے، کہاں زینب واپس کہنے میں چلی جاؤ، جب تک حسین زندہ ہے مقتل میں نہیں آنا۔ حسین چند قدم چلے تھے تو ہم نے کیا کہا، محلم محلہ ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے، اتنی جلدی کیا ہے، اتنی جلدی کیوں ہے؟ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قریب سے ذکر کرنے والا قبول فرمائے، مومنین جس اخلاص سے شرف قبولیت عطا فرمائے، پروردگار جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے، جو مریض ہے شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ایک مریض ہے جس کے لیے روزانہ اجتماع میں دعا کی جاتی ہے، خبر ملی ہے کہ اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے، مزید دعا کے لیے التماس کی گئی ہے۔ پروردگار جملہ مرضى اسلام سمیت اس مریضہ کو جلد شفا کاملہ، جو مومنین ملتمس دعائیں پروردگار والی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، جو صاحب حاجات ان کے حاجات کو پورا فرمائے، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد وعلى محمد ان کے تمام مسائل مشکلات کو برطرف فرمائے، عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اس ظالمین کو ظلم سے میری مثل نابود فرمائے۔ پروردگار بحق محمد وعلى محمد مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرمائے، مظلومین ایران و کشمیر کو نجات عطا فرمائے۔ پروردگار امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرمائے، ان کے حامیوں کو رسوا فرمائے، حماس اور حزب اللہ کی کامیابی عطا فرمائے، سید المقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرمائے، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرمائے، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے نجات عطا فرمائے، مملکت پاکستان کی نجات فرمائے، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔
اس ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو رسوا فرما، ان کے حامی اور سرپرستوں کو بھی عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں بھی اپنے سائے شعبان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداران کا جسم نابود فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ اعظم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت عوام انصار سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، خصوص شہداء کے لیے، وبالخصوص امام شہداء حضرت امام محمد صلی اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے وہ